دنیا میں ہنگامے جب ہی جنم لیتے ہیں جب چیزیں اپنا مرکز چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں آپ کی جگہ ہے آپ بیٹھے رہیں، جہاں میری جگہ ہے میں بیٹھا رہوں۔ آپ اپنے دائرے میں رہیں، میں اپنے سرکل میں رہوں۔ نبی اپنی جگہ پر ہو، امام اپنی جگہ پر ہو، امت اپنی جگہ پر ہو، آقا اپنی جگہ پر ہو، غلام اپنی جگہ پر ہو۔ جب غلام آقا بننے کی کوشش کرے گا تب ہنگامے ہوں گے، جب آقا کو غلام کی منزل مل جائے گی تب ظلم ہوگا۔ تو یہ دنیا کا کارخانہ جب ہی چل سکتا ہے کہ جب انسان اپنی صحیح منزل کے اوپر ہو۔ لیکن یہ انسان خاک کا پتلا، اسے بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی، اسے نفرت بھی ہوتی ہے، محبت بھی، اسے عداوت کی بھی ضرورت ہے، اسے تشدد کی بھی۔ یہ دھوپ میں گھبرا جاتا ہے، بھوک سے بوکھلا جاتا ہے، یہ کبھی ضد میں آ جاتا ہے، کبھی کسی بات کی پچ کرنے لگتا ہے، کبھی اسے گھر کا پاس ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کا قرابت داری کا اس کو پاس ہوتا ہے، کبھی اپنی جماعت کا ساتھ دیتا ہے، کبھی اپنی پارٹی کے خاطر ضمیر بیچ دیتا ہے۔ انسان اپنے راستے سے جب بھی ہٹا ہے دو ہی منزلوں پہ جا کے رکا، ضد میں یا تو گر گیا یا ضد میں آگے بڑھ گیا۔ یہ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے اور اپنے صحیح مقام سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کبھی محبت پہ اتر آیا تو سب کچھ نثار کر دیا، مجنوں بنا، قیس بنا، فرحاد بنا۔ نفرت پر اتر آیا تو بستیاں جلا دیں، ماحول خراب کر دیا۔ جب یہ دنیا میں ڈوبا، دنیا داری کے اوپر اتر آیا تو اتنا دنیا میں پھنسا کہ آخرت کے تصور کو بھول گیا، خدا کو فراموش کر دیا۔ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ٹرکل ٹافی لائف اختیار کر لی، کھاؤ پیو موج کرو کا اصول بنا لیا، لگزری لائف کا اصول اس نے وضع کیا۔ اور جب اس دنیا سے تنگ آ گیا، لذتوں سے گھبرا گیا تو آخرت کی طرف دوڑا۔ جب آخرت کی طرف دوڑا تو دنیا کو بھول گیا، بیوی بچوں کا فراموش کر دیا، کبھی عبادت کا طرف رخ نہ کیا، دنیا میں ہل جا رہا، بزنس سے فرصت نہیں، دکان سے نکلنے کا موقع نہیں، دنیا کماتا رہا، اور جب دنیا نے ڈسا تو مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، تسبیحات میں سنبھال لی، اب اللہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ ایکسٹریم یہ بھی تھا، ایکسٹریمزم وہ بھی ہے۔ افراط کی منزل یہ بھی تھی، تفریط کی منزل وہ بھی ہے۔ نہ آدمی کا یہ صحیح مقام ہے کہ دنیا میں گھل جائے، اور نہ آخرت کا یہ انسان کا یہ آخری مقام ہے کہ بس دنیا کا ہو جائے۔ اس لیے کہ جو دنیا کا ہو گیا دنیا نے اسے ڈبو دیا، اور جو سمجھتا ہے کہ دنیا کو ختم کر کے آخرت کے ہو جائیں، وہ سب کا ہو سکتا ہے مگر دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ صحیح مقام پر ہے، نہ یہ صحیح مقام پر ہے۔ جب انسان کو غصہ آیا، شمشیر بکف ہوا، ہاتھ میں تلوار لی، لشکر لے کے آگے بڑھا، بستیوں کو ویران کرتا چلا گیا، بچوں کو یتیم بنا دیا۔ لاکھوں انسانوں کے خوریزی کے بعد بھی اس کو سکون نہ ملا، لیکن اس کشت و خون سے جب گھبرایا، اس خوریزی سے جب تنگ آیا تو پھر بدھزم اختیار کر کے اتنی خون سے توبہ کی کہ اب اپنے کچن میں جانور بھی ذبح کرنا یہ پسند نہیں کرتا۔ ہیومن ہسٹری ہے کیا چیز؟ انسان کے دو نقطوں پہ لڑکڑاہٹ کا نام ہے تاریخ انسانی۔ کبھی انسان اس نقطے پہ پہنچتا ہے، اشوک دا گریٹ نام سنا ہوگا آپ نے، ہندوستان کا ایک عظیم راجہ شہنشاہ تھا جس نے بستیوں کو لوٹا، آبادیوں کو ویران کیا، ملکوں کو فتح کیا۔ اڑیسہ کے ملک میں جا کے جب حملہ کیا ہے تو لاکھوں انسان کی لاشیں لگ گئیں، اور جب ان لاشوں کو دیکھا تو اب اتنا تنگ آیا جنگ سے کہ ہتھیار ختم کر دیے اور بدھزم میں اختیار کر لیا۔ بدھزم ہے کیا؟ کسی کو قتل مت کرو، حد یہ ہے کہ کپڑا منہ پہ باندھے رہو کہ کہیں کوئی جانور تمہارے منہ میں جا کے ختم نہ ہو جائے۔
یعنی تم ختم ہو جاؤ بات دوسری ہے، مگر کسی جانور کو بھی ختم مت کرو۔ یہ ہے ایکسٹریم کی منزل، جہاں انسان نہ اس نقطے پر رکتا ہے نہ اس نقطے پر رکتا ہے۔ کبھی انسان فحاشی بدکاری کے اوپر اتر آیا تو کوٹھے آباد کر لیے، کلچر، اخلاق، تہذیب، تمدن سب کچھ کھو دیا سیکس کی خاطر، اور جب اس سے تنگ آیا تو برہمچاری بن کر جنگلوں میں نکل گیا، گیرواں کپڑے پہن لیے۔ نہ یہ انسان کا صحیح مقام تھا نہ وہ انسان کا صحیح مقام ہے۔ تو ایک ہی چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیں، جب انسان کھانے کے اوپر اتر آیا تو کھاتا گیا، اتنا کھاتا گیا کہ اب ڈاکٹر نے بالکل ٹوٹلی ڈائٹنگ کا حکم دے دیا، تو اب کوئی چیز نہیں کھاتا۔ وہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی ایکسٹریم ہے، وہ بھی افراط ہے، وہ بھی تفریط ہے۔ آرام کا تصور ہوا، بہترین قسم کے نرم فلیکسیبل گدے استعمال کیے، گدے پہ لگاتا چلا گیا، نرم اور نرم، اتنا نرم کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ سخت زمین پر سونے لگیے تاکہ یہ درد ختم ہو جائے۔ وہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی ایکسٹریم ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ انسان دو ضدوں کے درمیان ڈگمگا رہا ہے، جس لائک پینڈولم، نہ اس نقطے پر قرار ملتا ہے نہ اس پوائنٹ پر سکون ملتا ہے۔ انسان کی یہی رفتار، یہ گو اینڈ فرو، یہ ہے سویلائزیشن، یہ ہے ہیومن ہسٹری۔ انسانیت کی پوری تاریخ انہی دو نقطوں کے درمیان میں ڈگمگاتا رہا یہ انسان۔ کبھی حد سے بڑھ گیا اور جب تنگ آیا تو حد سے گر گیا۔ یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، مزاج انسانی ہی ایسا ہے، کبھی ایک دم آخری منزلوں پر پہنچ جاتا ہے، کہیں ایک دم نیچے پہنچ جاتا ہے۔ مجلس میں کبھی بیٹھا تو یا تو اتنا درود پڑھی کہ کوئی سن نہ سکے، یا اتنا چپ ہو گیا کہ ذاکر ہی بولتا رہے اور کوئی سن نہ سکے۔ اب ایسا معلوم ہوا گیا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ انسان کا مزاج، انسان کا دماغ، انسانی طبیعت دو ضدوں کے درمیان میں ڈگمگا رہی ہے، ایک یہ ضد اور ایک دوسری ضد۔ کبھی یہ آخرت کا ہے تو آخرت کا ہو گیا، کبھی دنیا میں پھنسا تو بس دنیا کا ہو کے رہ گیا، کبھی تدبیر کا قائل ہوا تو اپنے عمل ہی پہ بھروسہ کرتا رہا، کبھی تقدیر کا قائل ہوا تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ تو میں کہاں تک مثالیں دوں، کہاں تک آپ کا وقت لوں؟ پوری انسانیت کی تاریخ انہی دو نقطوں کے درمیان میں ڈگمگا رہی ہے۔ تو انسان جب ان دو نقطوں پر زندگی گزارتا ہے، ان ایکسٹریم پوائنٹ کے اوپر، تو انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب اسے کوئی ایسا قانون ہو کہ اگر انسان گرے تو اسے اٹھا دے، اور انسان حد سے بڑھے تو اسے نیچے اتار لے۔ اسی قانون کا اصطلاحی نام اسلام ہے۔ اسلام ہے کیا؟ جب انسان ضد میں آ کے گرنے لگے تو گرتے ہوئے انسان کو اٹھا دے، اور جب انسان غرور میں آ کے بڑھنے لگے تو غرور کے بت کو توڑ دے، سر کو جھکا دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہیومن ہسٹری، انسانیت کی پوری تاریخ دو نقطوں کے درمیان ڈگمگا رہی ہے۔ انسان بڑھا تو حد سے بڑھ گیا، گرا تو نقطہ عدل سے گر گیا، اور جب انسان ان دونوں نقطوں پر پہنچ جاتا ہے تو وقار انسانی خطرے میں ہے۔ یہاں حد سے بڑھنا بھی ظلم ہے، یہاں حد سے گرنا بھی ظلم ہے۔ جب انسان نے اپنی حیثیت کچھ نہ سمجھی، کوئی وقار اس کا سمجھ میں نہ آیا کہ میں ہوں کیا، اپنا ویلو، اپنا سٹیٹس، اپنا وقار، اپنی پوزیشن اتنی گرائی کہ جو اس کی خدمت کے لیے بنائے گئے تھے یہ انہیں اپنا معبود سمجھنے لگا۔ ہر موج دریا اس کے لیے ایک معبود تھی، ہر دریا کی طغیانی اس کے لیے خدا تھی، ہر سیلاب و طوفان اس کے لیے عبادت گاہ تھا۔
لہٰذا جس نے اسے ڈسا یہ گھبرا کر اسی کا ہو گیا۔ تھکا ہوا آیا، برگد کی گھنی چھاؤں کے اندر بیٹھا تو یہی سوچا یہی میرا خدا ہوگا۔ کسی نے اگر ڈنک مارا تو اس بچھو کو خدا کہہ اٹھا۔ یہ تھا اپنی حیثیت کو گرانا کہ جو اسے تکلیف پہنچا رہا ہے بس وہ خدا ہوگا۔ اتنا گرا کہ کیڑوں کے آگے اس نے سجدہ کر لیا، اتنا گرا کہ پتھر کو اس نے خدا سمجھ لیا، اتنا گرا کہ برگد کی گھنی چھاؤں کو اس نے معبود سمجھ لیا۔ اور جب انسانیت گرتے گرتے اس جگہ پہنچی کہ اسفل السافلین پر بھی اس کو سکون نہ آ سکا، تو اس گری ہوئی انسانیت کو قدرت نے یہ کہہ کے اٹھایا تھا کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ تو پتھر کو خدا سمجھ رہا ہے، یہ کائنات سب تیری ہے، ستارے تیرے، یہ کہکشاں تیری، یہ دن تیرا، یہ رات تیرا، یہ پوری کائنات تیرے قبضے میں ہے۔ اور جب انسان اس کائنات پہ قبضہ کر کے بیٹھا اور غرور سے اس کا دماغ خراب ہوا تو آواز آئی تیری تخلیق ایک قطرہ نجس ہے، اپنی حیثیت کو پہچان۔ تو ہم نے اندازہ لگایا یہ تھا اسلام کا فلسفہ، یہ تھا اسلام کا اصول کہ جب انسان غرور میں آگے بڑھ جائے تو اس کے سر کو جھکا دے، اور جب انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے لگے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ زمین پر قبضہ تیرا ہے، اس کائنات پر اختیار تیرا ہے۔ تو جب انسان ان دونوں مقاموں کو سمجھ لے گا کہ مجھے کہاں سر جھکا دینا ہے اور کس کے سامنے سر اٹھا لینا ہے، جب ہی ہے انسانیت کا وقار۔ تو انسان ان دو نقطوں کے درمیان بھی جب بھی ڈگمگایا ہے، قدرت نے اس کو سہارا دیا اسلام کی نعمتوں سے۔ جب بھی یہ گرا ہے اسلام نے اٹھایا، جب بھی یہ بڑا ہے اسلام نے اس کو بلایا، اس لیے کہ انسانیت کے افتقار کے لیے کوئی ایسا نقطہ اعتدال، معتدل نقطہ، مڈل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو انسان کو اس کے صحیح مقام پر باقی رہنے دے۔ جب یہ گرے تب سہارا دے دے، اور جب اپنی حیثیت کو بھول کے آگے بڑھے تب اس کے سر پہ ٹھوکر مارے کہ اس سے آگے نہ بڑھنا ورنہ خاک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔